السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ خواجہ عطاء الحق اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں رہنمائے حق بلاگز یوٹیوب چینل۔ اور آج کا یہ بلاگ ہمارے لیے اتنا ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے جتنا انٹرسٹنگ ہمارے لیے جامعہ نظامیہ کا بلاگ تھا، چونکہ آج ہم جو آپ کو اس بلاگ میں دکھانے والے ہیں وہ ہمارا مادر علمیہ، وہ ہمارا حفظ کا مدرسہ، یا وہی مدرسہ جہاں سے ہم کچھ کہنا سیکھے ہیں۔ تو آئیے ہم ہمارا ایک پیارا سا 100 سالہ پرانا مدرسہ دارالعلوم عربیہ کورمپیٹ آپ کو دکھائیں گے، چونکہ ہم وہاں ہی سے بولنا سیکھے ہیں کچھ نہ کچھ۔ وہ ہمارے لیے یوں سمجھیے مولانا عبدالرشید صاحب کے قول کے مطابق کہ جامعہ نظامیہ بڑی ماں ہے تو مدرسہ دارالعلوم عربیہ کورمپیٹ چھوٹی ماں ہے۔ تو یقینی بات ہے کہ وہ ہمارے لیے ہمارا مادر علمیہ ہے، وہیں سے ہم نے چلنا سیکھا ہے، وہیں سے ہم نے کہنا سیکھا ہے، وہیں سے ہم نے لکھنا سیکھا ہے۔ تو ہمارے لیے بہت کچھ ہے ہمارا وہ مدرسہ دارالعلوم عربیہ کورمپیٹ۔ تو اس لیے انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ اس بلاگ میں ہم کوئی وائس اوور نہ کریں، ڈائریکٹ آپ کو ہمارا ہم مدرسہ دکھائیں۔ اور اتفاقی طور پر آج ہم اپنا مائک بھی بھول کر آئے ہیں، شاید ہو سکتا ہے اس لیے آپ کو تھوڑا سا وائس کلیئر نہ آئے، تو تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لیجئے گا۔ اور اب ہم پہنچ چکے ہیں اپنے مدرسہ دارالعلوم عربیہ کورمپیٹ میں۔ 16 صفر المظفر عرس شریف کے موقع پر ہم ہمارے اس پرانے مدرسے میں حاضر ہوئے ہیں، اور یقیناً اس جگہ سے ہماری بہت سی اچھی یادیں جڑی ہوئی ہیں۔ نہ ہی ہم اس ایک ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو ان یادوں کو بتا سکتے ہیں، اور نہ ہی الفاظوں کے سانچے میں ہم ان یادوں کو ڈھال سکتے ہیں۔ البتہ ایک کام ہم ضرور کر سکتے ہیں، وہ کام یہ ہے کہ ہم ہمارا یہ مدرسہ آپ کو ضرور دکھا سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم اس پیارے سے مدرسے کی زیارت کرتے ہیں۔ اور جیسے ہم نے جامعہ نظامیہ میں سب سے پہلے بانی جامعہ نظامیہ علیہ الرحمۃ والرضوان کی مزار اقدس کی زیارت کی، تو آئیے سب سے پہلے ہم بانی مدرسہ دارالعلوم عربیہ کورمپیٹ الحاج مولوی عبدالحق نور اللہ مرقدہ العزیز کی مزار اقدس کی ہم زیارت کرتے ہیں۔ چلیں جی، زیارت ہو چکی ہیں، اور ممکن ہے کہ شاید یہ ولاگ تھوڑا سا بڑا ہو جائے، چونکہ یہاں سے ہماری بہت سی یادیں جڑی ہوئی ہیں۔ تو کچھ باتیں ہم آپ کو انشاءاللہ ضرور بتائیں گے مدرسے کے ساتھ ساتھ۔ اس پیارے سے مدرسے کے ہزاروں خاص باتوں میں سے ایک خاص بات یہ بھی تھی، جیسا کہ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم مدرسے کے اندر سے آپ کو ایک خصوصی چیز آپ کو دکھائیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چونکہ عرس شریف تھا تو یہ اس طرح کے آپ کو مناظر نظر آ رہے ہیں۔ تو ہم جو خاص بات آپ کو بتانا چاہ رہے تھے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہم ٹھہر کر ترانہ پڑھا کرتے تھے، اور یہاں ٹھہر کر ترانہ پڑھایا جاتا تھا۔ جو پڑھا رہے ہوں گے وہ یہاں ٹھہرا کرتے ہیں، اور یقیناً ابھی بھی ایسے ہی ہوتا ہوگا۔ تو یہاں کی خاص بات ہم آپ کو یہ بتانے آئے ہیں کہ مدرسہ دارالعلوم عربیہ کورمپیٹ کے صدر مدرس صاحب قبلہ حفظہ اللہ ادام اللہ فیضہ مولانا سید رؤوف علی صاحب قبلہ صدر مدرس صاحب، تو حضرت یہیں پر ہم کو بے شمار نصیحتیں فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ کا ایک مبارک قول یہ بھی تھا یہیں پر کہ یہ جو آپ پیچھے اس طرح کے طغرے یا اس طرح کے اقوال جو دیکھ رہے ہیں، آپ فرمایا کرتے تھے کہ ان مدارس میں ایک خاصیت یہ ہونی چاہیے کہ اگر نگاہ اٹھائیں بھی تو کچھ ان کو اچھی بات
کوئی ایک علمی بات معلوم ہو، تو یہاں پر ایسے ایسے علمی باتیں لکھی ہوئی ہیں، یقین جانیے کہ ان میں سے کئی سینکڑوں ایسی باتیں ہیں جو ہمارے لیے بہت ہی زیادہ موٹیویشن کا کام کیے ہیں، بہت ہی زیادہ ہم کو ہمت افزائی کے کام کیے ہیں۔ تو آئیے ہم آپ کو یہاں کے اقوال بتائیں، شاید ہو سکتا ہے ویڈیو تھوڑی بڑی ہو جائے لیکن انشاءاللہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ تو دیکھیے، یہ جو سب سے پہلی بات آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی عظمت کا ڈھول بجانے والا ڈھول کی طرح کھوکھلا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے اب اس کے ہم وضاحتیں تو نہیں دے سکتے چونکہ بہت ہی زیادہ بڑی ہو جائے گی ویڈیو۔ تو اب آئیے یہ دوسری بات یا دوسرا قول دیکھیے کہ زندگی اپنے بس میں نہیں۔ یقینی بات ہے کہ موت کا کس کو بھروسہ ہے؟ رب العالمین ہی ہے جو زندگی اور موت دینے والا ہے۔ تو زندگی تو اپنے بس میں نہیں، مگر دوسروں کو خوش رکھنا ہمارے اختیار میں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ رہا تیسرا قول کہ سدھار کیسے۔ بڑی مدرسہ شاید بیک گراؤنڈ میں آپ کو نظر آ رہی ہو، تو سدھار کیسے؟ مصلح کی پاکیزہ زندگی، یعنی اصلاح کرنے والے کی پاکیزہ زندگی اور اس کا بے داغ کردار ہزار تقریروں پر بھاری ہے۔ سبحان اللہ۔ یقینی بات ہے کہ انسان کے کردار ہی انسان کو بتاتے ہیں۔ تو بہرحال آگے دیکھیے، من لم یعرف اہل زمانہ فہو جاہل، جس نے اپنے زمانے والوں کو نہ پہچانا وہ جاہل ہے۔ یہ بھی یقیناً مولا مشکل کشاہی کا فرمان ہے۔ اس کے بعد یہ قول تو بہت ہی پیارا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے خود کو شمع کی طرح پگھلاؤ، پھر اسی کے ساتھ کامیابی کے لیے یعنی کیا کریں؟ تو بتا رہے ہیں کہ زبان میں تاثیر قوت عمل سے پیدا ہوتی ہے، گفتار سے زیادہ کردار اثر انداز ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور یقینی بات ہے، یہ بہت ہی پیاری بات ہے کہ گفتار سے زیادہ کردار اثر انداز ہوتا ہے، یعنی گفتگو باتوں سے زیادہ اپنا عمل دکھاتا ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ کی طرف خاص فضل، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس شخص سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہر شخص سچا دوست ڈھونڈتا ہے لیکن سچا دوست بننے کی زحمت گوارا نہیں کرتا۔ حضور پاک علیہ نبینا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ صحت اور فراغت اللہ تعالیٰ کی یہ دو نعمتیں ہیں، بہت سے لوگ ان کی طرف سے نقصان کا شکار ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ پھر اسی کے ساتھ کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، یعنی کہ جس چیز میں شک ہو اسے چھوڑ دو اور جس چیز میں شک نہ ہو اسے اپنا لو۔ آگے دیکھیے، علم دین کی اشاعت، درس و تدریس پر دعائے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، نظر اللہ امرأ سمع منا شیئا فبلغہ کما سمعہ، اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش رکھے جو ہم سے کوئی بات سن کر اسی طرح آگے پہنچا دے جیسے سنا تھا۔ دعائے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے کاموں میں برکت عطا فرما۔ ماشاءاللہ، یہ تجربہ ہے کہ کسی قوم کو برتری اور عظمت تعداد سے نہیں بلکہ اس کی فکری اور تہذیبی رویے سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ حقیقت پالو، سبب کچھ اور ہے، تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ اسی کے ساتھ ایک اور بڑا پیارا قول کہ حضور پاک علیہ نبینا علیہ السلام کا فرمان ہے حیا کے حوالے سے کہ ہر دین کی ایک عادت، مزاج اور طرہ امتیاز ہوتا ہے، اور اسلام کا طرہ امتیاز حیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر آخری قول یہ کہ یہ سچ ہے، انسان کا مزاج بڑا نازک یا ایسا ٹیڑھا ہوتا ہے، اسے احکامات، اعلانات، بیانات کے ذریعے سیدھا کیا اور سدھارا نہیں جا سکتا، بلکہ انسان کو سدھرنے کے لیے از خود اس میں احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو عزیز رہنما حق کے معزز و مکرم ناظرین و سامعین، دیکھیے اس مدرسے کی، اس عمارت کی خصوصی بات یہ ہے کہ چاروں اطراف آپ کو بڑے ہی پیارے پیارے اقوال دیکھنے کے لیے نظر آتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں ہے بلکہ عرس شریف کے موقع پر خصوصاً، بھلے ہی عرس شریف کا آپ کو بینر نظر آئے یا نہ نظر آئے، اس طرح کے بڑے پیارے پیارے اقوال آپ کو ضرور نظر آئیں گے۔ تو ایک نظر آپ کو جلدی ہم وہ بھی بتا دیں گے۔ دین و دنیا کی بھلائی اگر تجھے منظور ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے خیالات کی حفاظت کیجیے کیونکہ یہ
آپ کے الفاظ بن جاتے ہیں، اپنے الفاظ کی حفاظت کیجیے کیونکہ یہ آپ کے اعمال بن جاتے ہیں، اپنے اعمال کی حفاظت کیجیے کیونکہ یہ آپ کے کردار بن جاتے ہیں، اپنے کردار کی حفاظت کیجیے کیونکہ یہ آپ کی پہچان بن جاتے ہیں۔ طلباء خدیم، آپ فارغ نہیں ہوئے، قابل بنے ہیں، دینی مدارس کا نصاب علوم دینیہ میں استعداد اور صلاحیت پیدا کرنے کی کنجی اور آلے کی حیثیت رکھتا ہے۔ دور جدید کا بڑا فتنہ مغربی تہذیب اور کلچر ہے جو زندگی کے ہر شعبے پر حملہ آور ہے۔ اباحت پسندی اور بے حیائی اس تہذیب کی خمیر کا حصہ ہے۔ اللہ والے صاحب نسبت بزرگ سے مخلصانہ وابستگی ہی ان حملوں سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہے۔ زندگی کا ساز بھی ایک ساز ہے، بج رہا ہے اور بے آواز ہے۔ اللہ اکبر، یہ نیچے کا نظر نہیں آ رہا۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور اگر یہی دنیا سے نکل جائے تو بندہ ولی بن جاتا ہے۔ یہی دنیا دل سے نکل جائے تو زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھے، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ پہلے محروم نہ تھے دولت احساس سے لوگ، آج احساس کے مرنے کو ہنر کہتے ہیں۔ دنیا میں خوش رہنا ہے تو اگر مگر اور کاش پر سوچنا بند کر دیں۔ اللہ اکبر۔ انسان بھی عجیب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت قریب ہے، اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ بہت دور ہے۔ بے شک ہم کو نئی روشنی کے حلقے جکڑ رہے ہیں، باتیں تو بن رہے ہیں اور گھر اجڑ رہے ہیں۔ یہ جو آپ کو ہمارے پیچھے عمارت نظر آ رہی ہے، یہ آواز اس کی ہے، تو یہ جو عمارت آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے اس مدرسہ دارالعلوم عربیہ کورمپیٹ کی قدیم عمارت آپ کہہ سکتے ہیں۔ ابھی یقیناً ایک نئی عمارت بھی ہے، چونکہ ظاہر ہے یہ تو بہت پرانی عمارت ہو چکی ہے۔ البتہ ہمارا حفظ تو اسی عمارت میں ہوا تھا، اور ہماری یہ جو آپ جماعت اوپر کی دیکھ رہے ہیں یہ شعبہ حفظ ہوا کرتی تھی۔ البتہ اب نئی عمارت بھی بنا دی جا چکی ہے، اور ہمارا یہ جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت گراؤنڈ ہوا کرتا تھا، ایک بہت ہی پیارا۔ اب تو خیر ہریالی سبزہ لگا دیا جا چکا ہے۔ آئیے ہم اندر سے بھی تمام مناظر آپ کو دکھائیں۔ چلیں جی، اب ہم اندر آ چکے ہیں اپنے اس گراؤنڈ میں، جو کہ اب تو بہرحال پوری ہریالی ہے، درخت وغیرہ لگا دیے جا چکے ہیں۔ اور یہ جو آپ گنبد دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا مطبخ ہوا کرتا تھا، جہاں پر ہم کھانا وغیرہ تناول طعام ہوتا تھا۔ اور ایک خاص چیز ہم آپ کو دکھائیں تو وہ ہے یہ ہاؤس، جہاں پر ہمارے اندرون کے ساتھی جمعہ نہایا کرتے تھے، اور اسی حوض کو بھر دیا جاتا اور اسی میں نہاتے تیرتے اور کپڑے وغیرہ دھو لیا کرتے۔ بہت ساری یادیں ہیں، کچھ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ تو آئیے ہم خاص طور پر ہمارا وہ مقام بتائیں جہاں پر ہم 3.5 سال بیٹھ کر مسجد میں حفظ کیے ہیں۔ ویسے بتا دیں کہ ہمارے حفظ کے لیے 3.5 سال ہم کو لگے ہیں، چونکہ ابتدائی اوقات میں ہم کو پتہ نہیں تھا کہ کس طرح حفظ ہوتا ہے، سبق کیا ہے، پارہ سبق کیا ہے، آموختہ کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال وہ ایک مقدس مقام جہاں پر ممبر شریف کے بعد بیٹھ کر ہم 3.5 سال تک ایک ہی مقام پر بیٹھ کر ہم حفظ کیے ہیں۔ خاص طور پر ہم وہ اپنا مقام دکھانا چاہیں گے مسجد میں۔ آئیے ہم پہلے مطبخ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد مسجد بھی ہم خاص طور پر آپ کو دکھائیں گے۔ بارشیں ہوئی ہیں، بارشوں کی وجہ سے آپ حالت دیکھ سکتے ہیں، پورا کیچڑ وغیرہ ہو چکا ہے اور ہریالی بھی ہے، تو یقیناً ہونا ہی تھا۔ یہ دیکھیں جی، اب ہم اندر آ چکے ہیں اپنے مطبخ میں، اور بڑا ہی پیارا منظر ہے۔ اب یقیناً یہ ایک بورڈنگ بھی ہو چکی ہے، یہیں پر اندرون کے طلباء رہتے ہیں، اور یہ ایک بڑا سا پیارا سا گنبد جو کہ ہم دکھا نہیں سکتے، غالباً کھلا نہیں ہے، یا پتہ نہیں کھلا ہوگا، اور اگر کھلا رہتا ہے تو آئیے ہم دکھائیں گے۔ ویسے تو لاک نظر آ رہا ہے، لیکن پتہ نہیں کھلا ہوگا تو جا سکتے ہیں، اور شاید یہ کھلا ہے۔ اندر سے تو لگا ہوا، ماشاء اللہ۔ آئیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
کیا الفاظ ہم نکالیں ہمارے اس مدرسے کے لیے، بتائیں آپ، جہاں پر ہمارا سارا بچپن گزرا ہو۔ بہت ساری یادیں ہوتی ہیں جو الفاظوں میں ہم نہیں بتا سکتے، اور فی الوقت کی ہماری جو کیفیت ہے، یقین جانیے اس کو ایکسپلین کر پانا محال، ناممکن ہے۔ بہرحال اب آگے کے ہم آپ کو کچھ خاص مناظر نہیں ہیں جو دکھائیں، آئیے سیدھے ہم اوپر چلتے ہیں۔ جو گنبد آپ کو نظر آ رہا تھا وہ ہم آپ کو دکھائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتنا تو ہم اپنے جامعہ نظامیہ میں بھی نہیں دکھائے ہوں گے جتنا ہمارا یہ آپ کو پرانا مدرسہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، چونکہ ظاہر ہے یہ ہاسٹل کا مدرسہ تھا ہماری، بہت سی یادیں ہماری یہاں پر موجود ہیں، بارہا ہم کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک اور خاص بہت ہی انتہائی خوبصورت منظر ہم آپ کو دکھائیں، اور شاید یہاں کچھ دیا جا چکا ہے، کامنٹ میں بتائیے اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ اور یہ دیکھیے ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کا فرمان ہے قل سیروا فی الارض، زمین میں سیر کرو اور دیکھو، ثم انظروا کیف کان عاقبۃ الظالمین، یعنی کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا دیکھو۔ سیر کرنے کے مقاصد بھی ہمارے ہونے چاہیے، اور ماشاءاللہ سے آج تو ہم اپنے پرانے مدرسے میں ہیں۔ یوں تو ہم صرف وائس اوور کر لیتے ہیں، پر پتہ نہیں کیوں اس مدرسے میں ہم کو وائس اوور کرنا من نہیں کر رہا تھا، تو اس طرح سے ہم ویڈیو ہی بنانے لگ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ کچھ عشق سے کم نہیں ہے ہمارے لیے، ماشاء اللہ۔ مدرسہ دارالعلوم ربیہ کارمپیٹ کا ایک پیارا سا گنبد۔ اب دیکھیے ہم کو یہاں سے اترنا ہے، اور حالت یہ ہے کہ سیڑھی ایسی ہے کہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا دوڑ دیں تو بس اب اس پر سے ہم کو اترنا ہے۔ آئے ہیں ایک ویو کے خاطر، بس ابھی تو ہم ویڈیو روک رہے ہیں، نہ معلوم کیا حالت ہو جائے ورنہ۔ اور صبح صبح کی دھوپ نکل رہی ہے، سورج ایک نیزہ بلند بھی ہو چکا ہے جو کہ شاید آپ کو نظر نہ آئے۔ بہرحال چلیے اب ہم چلتے ہیں آگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی تو آپ کو ایک خاص مقام دکھانا ہے، ہمارے حفظ کا مقام جو مسجد میں موجود ہے۔ چلے جی، یہ جو آپ لوگ پیارا منظر دیکھ رہے تھے، یہ وہی ہاؤس ہے جہاں پر ہم 3.5 سال بلکہ 4 سال آپ کہہ سکتے بیٹھ کر وضو کیے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہی ہے وہ مسجد جہاں پر ہم بیٹھ کر حفظ کیے۔ آئیے ہم آپ کو منظر دکھائیں ہمارا، جہاں پر ہم بیٹھ کر حفظ کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہم افتح لی ابواب رحمتک نویت سنت الاعتکاف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ رہا ہمارا بیٹھنا، یہیں پر ہم بیٹھا کرتے تھے، اور اس طرح سے بطور مثال آپ سمجھ سکتے یہاں ہمارا اس طرح ڈیسک ہوا کرتا، اور اللہ سبحان اللہ اسی طرح ہم بیٹھتے، اور ہمارا یہیں پر حفظ ہوا ہے۔ اور آج پھر ایک 4 سال کے بعد ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، صرف زیادہ عرصہ نہیں گزرا، اور ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے کل ہی کی بات ہے، لیکن یقیناً بہت ہی زیادہ ہمارے لیے یادگار لمحات ہیں۔
لے سکتے ہیں۔ یہ رہی پرانی عمارت، تو یہ رہی نئی عمارت، یہ دفتر ہے اور یہ کتب خانہ ہے، اور بہت ہی عالیشان لائبریری ہے، لیکن چونکہ ابھی بند ہے تو ہم دکھا نہیں سکتے۔ بہت ہی خوبصورت پرانی عمارت۔ یہ دیکھیے ہماری پہلے جو حفظ کی جماعت ہوا کرتی تھی، حفظ الف شعب حفظ، اور یہاں پر ہمارے استاذ محترم بیٹھا کرتے۔ اب چونکہ ظاہر ہے نئی عمارت بن چکی، تو اب اس پرانی عمارت کے حالات ایسے ہو چکے ہیں۔ آئیے ہم مولوی الحاج عبدالحق بانی دارالعلوم عربیہ کارم پیٹ کی آپ کو مدار اقدس کی یہاں سے زیارت کروا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ناظرین کو ہمارا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا، اور یہ بھی امید ہے کہ کچھ اچھی دینی باتیں آپ کو سننے کے لیے ملی ہوں گی، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے، آپ کو ہمارا یہ مدرسہ اچھا لگا ہو جو کہ ہمارے حفظ کا مدرسہ ہے، تو اس ویڈیو کو ضرور سے لائک کر دیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے دیے گئے لال بٹن کو دبا کر بھی ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک چھوٹا سا پیارا سا کامنٹ کر دیں تاکہ ہماری ہمت افزائی ہو جائے۔ تو چلیے ہم ملتے ہیں اسی طرح کے ایک نئے بلاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے بتا رہی ہیں اپنے اہل خانہ کا خاص خیال رکھیے، اور اس اخر کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔